رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 22 تک تلاوت کی ہے. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے لوگوں میں کئی بری عادتیں رائج تھیں اور ان بری عادتوں کے نتیجے میں عورتیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسی ہوئی تھیں. عورتوں کے حقوق چھینے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے عورتوں کی ان مشکلات کو دور کرنے کا انتظام فرمایا اور انہیں ان کے حقوق دلوائے. آج کی جو آیات تلاوت کی ہے، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانے کی بہت سی ایسی رسموں کو ختم فرمایا ہے اور عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم دی ہے. جو حضرات یہ کہتے رہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے، وہ ذرا سورہ نساء کی ان آیتوں کو جو مسلسل پچھلے کئی دنوں سے چل رہی ہے ان پر نظر کرے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام نے کیا حقوق دیے. جہاں عورتیں اوروں کے یہاں ظلم و ستم کی چکی میں پیسی ہوئی تھی، وہاں سے ان کو نکال کر ان کو عزت کا مقام اسلام نے ہی عطا فرمایا. یہ بات اور ہے کہ آج کے اسلام کو ماننے والے مسلمان انہی زمانے ہی جاہلیت کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ حقوق نہیں دے رہے جو اسلام نے ان کو حقوق دیا. اس سے اسلام پہ کوئی ضرب نہیں پڑتی. اس سے جو پریکٹس کرنے والے مسلمان ہیں یہ انہی کی غلطی ہے، اسلام کی کوئی غلطی نہیں ہے. زمانے جاہلیت کے لوگوں میں ایک ظالمانہ طرز عمل یہ تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تو جس طرح اس شخص کی دولت، اس کا چھوڑا ہوا ترکہ اور اس کا چھوڑا ہوا مال سب اس کی میراث سمجھا جاتا تھا، اسی طرح اس نے جو عورتیں چھوڑی ہوتی تھیں یعنی اس کی بیویاں، اس کو بھی میراث کا حصہ سمجھا جاتا تھا. یعنی یہ کھیل سمجھا جاتا تھا کہ جیسے مال قبضے میں ویسے بیوی بھی قبضے میں. اور جیسا کہ پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو یا دوسرے وارثوں کو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں تھا. جو بیٹا سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ہوتا تھا عام طور پر وہی ساری میراث پر قابض ہو جایا کرتا تھا. جیسے آج ہمارے یہاں گھروں میں کوئی بڑا بیٹا ہو سب کچھ چھین لیتا ہے، باقی سب کو محروم کر دیتا ہے. بالکل وہی زمانے جاہلیت. اب اس میراث میں جس طرح مرنے والے کی مال و دولت، روپیہ پیسہ، زمین جائیداد داخل تھی، اسی طرح اس کی دوسری بیویاں
یعنی اس بیٹے کی سوتیلی مائیں وہ بھی داخل ہوتی تھی۔ چنانچہ میراث کی مال کی طرح مرنے والے کی بیوی یا بیویاں بھی اس کی جو بڑی اولاد ہوتی تھی وہ اس میں تصرف میں آ جاتی تھی، اور وہ اس طرح ان کا مالک بن جاتا تھا کہ وہ بیویاں اور اس کی سوتیلی مائیں کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اول تو کئی مرتبہ انہیں کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے سے روکا جاتا تھا، لیکن اگر نکاح کروانا پڑتا تو جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا تھا وہ جہاں چاہتا وہ نکاح کرواتا، اور کئی مرتبہ اس سے زیادہ گھناؤنی صورت یہ ہوتی تھی کہ خود وہ بیٹا اس سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، خود ہی۔ یہ صورتحال تھی۔ آج آنکھ بند کر کے کچھ بھی اعتراض کر لو کہ عورت کی عزت کے لیے جب آپ کارپوریٹ میں جاتے ہو، دنیا میں جاتے ہو، تو جہاں عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالے جاتے ہیں وہ سامنے رکھو، اور عورت کی عزت کے لیے، عورت کے احترام کے لیے جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ سامنے رکھو، پتہ چلے گا کہ ہاں اسلام نے اس کی عزت کی حفاظت کے لیے یہ حقوق دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بری رسم کو ختم کرتے ہوئے سب سے پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن بیٹھو۔ اتنا زبردست حکم ہے کہ تمہارا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ خود آزاد ہے، اور اپنے آنے والے کل کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی آزاد ہے، اور ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ لہذا اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کی بیوی کو اپنے نکاح کا اختیار حاصل ہے، اور میت کے بیٹے، بھائی یا کسی اور وارث کو اسے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز اس کے ساتھ میں جوڑ دوں، آج کے دور میں اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عورت 30-35 سالہ ہو تو پورا معاشرہ اس پر دباؤ بناتا ہے کہ ایسے ہی گھٹ گھٹ کے مر جاؤ لیکن دوسری شادی مت کرو، اس کو اختیار نہیں دیتا کہ تو بچوں کے خاطر جی لو، اور اسی بچے کے خاطر جینے میں اس کا استحصال بھی ہوتا ہے، اس کا حق بھی چھینا جاتا ہے، اس پر زیادتیاں بھی ہوتی ہے، جس کو وہ معاشرے میں گھٹ گھٹ کر جی کر برداشت کرتی ہے، لیکن اس کو ایک انڈیپینڈنس، ایک آزادی کے ساتھ شادی کر کے جینے کا اختیار آج کا ہمارا معاشرہ نہیں دیتا۔ یہ زمانے جاہلیت ہے، یہی جاہلیت ہے جس کو اسلام نے ختم کیا تھا۔ بالکل روکتا ہے آج کا معاشرہ، اسلام نہیں روکتا، اسلام کہتا ہے وہ آزاد ہے، اس کو اختیار ہے اپنی زندگی جینے کا، آزادی کے ساتھ جینے کا۔ اسی طرح عورتوں کے حوالے سے زمانے جاہلیت میں ایک دوسری ظالمانہ رسم یہ رائج تھی کہ کئی مرتبہ وہ لوگ ان بیویوں کو جو ان کے والد نے چھوڑی ہوتی تھی، یا خود اپنی بیویوں کو گھر سے باہر نہیں جانے، یا تو اپنی سوتیلی ماؤں کو نہیں جانے دیتے تھے، یا اپنی بیویوں کو نہیں جانے دیتے تھے، گھر میں قید رکھتے تھے۔ پہلی صورت میں جبکہ وہ عورتیں اپنے باپ کی بیویاں ہوتی، ان کو تنگ کرنے کا یا ان کو باہر جانے سے روکنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو اتنا تنگ کرو کہ آخر میں جب وہ عاجز آ جائے اور وہ سمجھے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ یہ سمجھے کہ دیکھ بھائی میں تجھے کچھ پیسہ دیتی ہوں، مجھے چھٹکارا دے۔ یہ بھی اس لیے کہ پیسہ دے مجھے مال ملے۔ عورتوں پر ظلم کرنا، اور اگر وہ عورت اس کی اپنی بیوی ہوتی تو کئی مرتبہ جب بیوی سے دل نہیں مل رہا ہوتا ہے اور بیوی پسند نہیں آ رہی ہوتی ہے اور اس سے جان چھڑانا چاہ رہا ہوتا ہے تو اسے اگر یہ سوچتا ہے کہ میں خود طلاق دے دوں گا تو یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم اس کو طلاق دے دیں گے تو اسے مہر دینا پڑے گا، لہٰذا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو اور اس کو اتنا مجبور کرو کہ یہ عورت خود اپنے مہر کو چھوڑ دے اور خود کہہ دے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، مہر تم رکھ لو، مجھے آزاد کر دو۔
اس غرض سے اسے تنگ کیا جاتا تھا، اور انہیں اپنی جائز ضرورتوں کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنے سے روکا جاتا تھا، تاکہ وہ تنگ ہو کر کہے کہ مجھے طلاق دے دو۔ جب وہ خود کہے گی تو مہر نہیں دینا پڑے گا۔ چنانچہ عورت اس ظلم و زیادتی سے مجبور ہو کر جب طلاق کا مطالبہ کرتی اور کہتی کہ آپ مجھے آزاد کر دو، اور اس کے لیے میں اس بات پر بھی تیار ہوں کہ جو مہر آپ نے مجھے دیا ہے وہ واپس کر دوں، یا اگر نہیں دیا ہے تو مہر معاف کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، سنیے آگے، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم ان کو قید نہ رکھو۔ کیوں؟ تم ان کو تنگ نہ کرو، تم ان کو پریشان نہ کرو۔ کیوں؟ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو۔ یعنی تم خود یا تمہارے عزیزوں نے مہر کے طور پر یا شادی بیاہ کے موقع پر کچھ تحفے دیے تھے، وہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کر رہے ہو، تاکہ وہ خود سامنے سے آئے کہ جو کچھ تم نے دیا تھا یہ واپس لے لو، میری جان چھڑاؤ، مجھے آزادی سے جینے دو۔ شریعت کہتی ہے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لو، ہماری سوسائٹی میں دیکھ لو۔ افسوس یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں تو ایسا ہوتا ہی تھا، لیکن خود ہمارے زمانے میں بھی اس کی بعض مثالیں موجود ہیں جو اب تک چلی آتی ہیں۔ اصل میں لوگ خود چاہتے ہیں کہ نکاح کا رشتہ ختم ہو جائے، لیکن چونکہ مہر سے جان چھڑانی ہے تو عورت کو پھر تکلیف دیتے ہیں، اور عملاً اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ مہر معاف کر دیں۔ قرآن نے اس کو بہت سختی سے منع کیا ہے، اور ایسا کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جس طرح اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے یا نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے مہر کی پیشکش کر دے کہ مہر معاف کر دیتی ہوں، یا کوئی اور مالی پیشکش کر دے کہ میں اتنے پیسے دینے تیار ہوں، اس کے بدلے میں مجھے اپنے نکاح سے آزاد کر دو۔ اسی طرح غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اسی طرح شوہر کو بھی یہ حق ہے کہ جب بھی کوئی عورت ایسا مطالبہ کرے تو فوراً اس سے مہر معاف کرا لے یا واپس لے لے، یا اس کے علاوہ کوئی اس سے مالی ذمہ داری دے دے کہ بھائی اتنا پیسہ دے دو میں آزاد کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی روشنی میں یہ خیال بالکل غلط ہے۔ مرد کے لیے عورت سے طلاق یا نکاح کے ختم کرنے کے لیے کوئی معاوضہ وصول کرنا صرف اسی وقت جائز ہوتا ہے جب کوئی زیادتی یا خرابی مرد کی طرف سے نہ ہو، یہ ذہن میں رکھو۔ ہاں، مرد کی طرف سے کوئی تنگی نہ کی جا رہی ہو، اور عورت کے پاس کوئی ایسی معقول وجہ نہ ہو جس کے بنا پر وہ جدا ہونا چاہتی ہو۔ جیسے آج کل ایک عام ہو گیا ہے کہ نکاح کریں گے، پہلے سے کئی سب کچھ چل رہا تھا، 1 مہینہ رہے، 3 مہینہ رہے، آئے 15 دن رہے، اور کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، خلا دے دو۔ شوہر کی طرف سے کوئی تنگی نہیں ہے، بس بے حیائی کی باتیں ہیں، بس نہیں رہنا میرا دل، کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں، تو ایسی صورت میں پھر اگر عورت کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر یا کسی ایسی وجہ کی بنا پر طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے جو دوسرے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور یہ مطالبہ بغیر کسی معقول وجہ کے ہو رہا ہے، تو اگر وہ پیشکش کر رہی ہے کہ میں اپنا مہر معاف کرتا ہوں تو پھر شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو قبول کرے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزرا ہے۔ لیکن جہاں عورت کی طرف سے کوئی غلطی ہی نہیں ہے، غلطی شوہر کی طرف سے، بیوی کو تنگ کر رہا ہے، شوہر کی طرف سے کوئی خرابی پائی جائے جس کی وجہ سے بیوی مجبور شراب پی کے آ رہا ہے، مار رہا ہے، یا غسیل ہے اور بغیر کسی وجہ کے چھوٹی موٹی باتوں پہ مارے جا رہا ہے، تو ایسی عورت ایسی اس کی طرف سے، شوہر کی طرف سے پائی جا رہی ہے، اور بیوی مجبور ہے کہ نہیں میں اس سے آزادی حاصل کر لوں۔ اب دیکھو یہاں اسلام نے بھی عورت کو حقوق دیے کہ وہ طلاق لے لے، ایسا نہیں کہا کہ گھٹ گھٹ کے مر جاؤ، ایسا نہیں کہا کہ اب یہ جنم و جنم کا رشتہ ہے۔ دیکھو اب طلاق پہ بھی لوگ انگلی اٹھاتے لیکن اس کی حکمت نہیں سمجھتے۔
لیکن وہ طلاق بھی کب ہے اس کو بھی شریعت نے کہا ہے، بہت سخت مجبوری میں. ایسا نہیں کہ نمک کم ہے طلاق کھانے میں، یا کپڑا صحیح سے نہیں دھویا طلاق، نہیں. کوئی ایسی معقول وجہ ہو جہاں عورت ظلم کا سامنا کر رہی ہو یقیناً، اور وہ ظلم ہو، صرف عورت کہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے اس کو ظلم نہیں گنا جائے گا، یقیناً ظلم ہو، تو ایسی صورت میں چاہے وہ پیشکش بھی کر رہی ہو تب بھی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مہر کی رقم یا دوسری کوئی چیز لے لے، کیونکہ غلطی بیوی کی نہیں ہے، خود شوہر کی ہے. اب جس طرح اس صورت میں عورت سے مال لینے میں کوئی مضائقہ نہیں تھا جب عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ کسی معقول وجہ سے نہ ہو، اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور استثنائی صورت بیان فرمائی ہے جس میں شوہر کے لیے بیوی سے اپنا دیا ہوا مہر کا مال واپس لینا جائز ہوتا ہے. ایک صورت بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں وہ عورتیں کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کرے. یعنی معاذ اللہ اگر کوئی عورت شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بدکاری میں مبتلا ہو گئی، کوئی غلط کام کیا، کوئی افیئر چل رہا ہے اور اس کو شوہر اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا اور اس طرح وہ طلاق دینے کے لیے مجبور ہو جائے، تو اگر وہ چاہے تو ویسے بھی طلاق دے سکتا ہے. لیکن بیوی کہے کہ بھائی مہر معاف کر دو، مجھے اپنے نکاح سے آزاد کر دو، تو اس صورت میں مہر واپس لے سکتے. اسی طرح اگر شوہر اس وقت طلاق نہ دے جب تک وہ عورت اس کا دیا ہوا مہر واپس نہ کرے یا جو مہر واجب تھا وہ معاف نہ کرے، تو ایسی صورت میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے، وہاں شریعت نے اجازت دی ہے. یہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ میں جہاں فاحشہ بے حیائی سے بدکاری مراد ہے، وہاں بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں اس بات کو بھی داخل کیا ہے کہ اگر عورت بہت بد زبان ہو، بہت بد اخلاق ہو، ہر چھوٹی موٹی بات پہ گھر میں تماشا کھڑا کر دے، جھگڑا کھڑا کر دے، کوئی آپس میں سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اس وجہ سے طلاق کی نوبت آ جائے، تو اس صورت میں چونکہ غلطی عورت کی طرف سے ہے جو نکاح کا رشتہ ٹوٹنے کا سبب بن رہی ہے، لہٰذا اس صورت میں اگر وہ کوئی پیشکش کرتی ہے تو ایسی صورت میں بھی شوہر کے لیے اپنا مہر کا مال لینے کی واپس گنجائش ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا. آگے اللہ نے ایک اور عام اور جامع حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو. یعنی ان خواتین کے ساتھ تمہارا رویہ محبت، خوش اخلاقی کا اور ایسے بھلے انداز کا ہونا چاہیے جو خوشگوار شادی شدہ زندگی کا سبب بن سکے. یہ جامعیت کے ساتھ جو حکم دیا ہے اس کی تفصیلات اللہ کے نبی نے متعدد احادیث میں بیان فرمائی. یہاں تک کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اللہ کے نبی نے مردوں کو متنبہ فرمایا کہ وہ اپنی عورتوں کا خاص خیال رکھیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو، یعنی ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے والے ہو. اور پھر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری بھلائی کی وصیت کو قبول کرو، یعنی میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور اس نصیحت کو قبول کرو. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی صدقے کے حکم میں ہے، یعنی یہ بھی ثواب کا سبب ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ تم اللہ کی رضا کی نیت سے جو بھی خرچ کرو گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اگر تم کوئی لقمہ اپنی بیوی کے منہ کی طرف لے جاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقے کا سبب ہے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میاں بیوی کے تعلقات اور ان کے آپسی ازدواجی شادی شدہ زندگی یہ صرف دنیاوی معاملہ ہے. آج کل لوگ جو شادی شدہ زندگی شروع کرتے ہیں وہ ایسی ہی شروع کرتے ہیں کہ صرف دنیا ہے، اسی لیے عبادت کا خیال نہیں رکھتے، اسی لیے سنت کا خیال نہیں رکھتے، اسی لیے شادیاں بھی بے حیائی کے ساتھ ہو رہی ہیں. یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ اس کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا بہت اہم شعبہ ہے کہ آدمی کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور اس کی تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو.
اب عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دینے کے بعد اللہ نے یہاں ایک اور اہم نقطہ بیان فرمایا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں بہت فائدہ مند ہے، اور وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے ایک عورت سے آپ نے نکاح کر لیا، لیکن وہ عورت کسی وجہ سے پسند نہیں آ رہی ہے، مجبوری میں کرایا گیا، زبردستی کرایا گیا، یا جو بھی وجہ ہو، اب اس عورت سے دل نہیں مل رہا ہے۔ اب آپ دیکھو، جب اس کا عورت کا جب دل نہیں مل رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، یہ بات فطری چیز ہے، جب دل نہیں مل رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ تو اب کیا ہوتا ہے، جب اس سے دل نہیں مل رہا ہے تو اب اس عورت کے ساتھ اس کے برتاؤ میں جو دل نہیں مل رہا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں محبت اور پیار کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ اس درجے کا نہیں ہوتا جو زندگی کو اچھی بنائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات یہ بیان فرما دی کہ اگر تمہیں اس کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے تو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر اور بھلائی رکھی ہوئی ہے جس کا تمہیں احساس نہیں ہو۔ چنانچہ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تم ان کو ناپسند کر رہے ہو تو یہ بات ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ دیکھو آپ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جہاں اس طریقے کی چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا، تو آپ آس پاس دیکھو جن میں میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا تو کئی مصیبتیں گھری ہوئی، کبھی بچہ بیمار، کبھی یہ بیمار، کبھی یہ خرچے، کبھی یہ خرچے، کبھی یہ خرچے، کبھی یہ مصیبت، کبھی یہ مصیبت۔ لیکن جہاں اس طریقے کا معاملہ چلتا ہوتا ہے نا وہاں مصیبتیں بہت دور دور تک نہیں ہوتی، صرف میاں بیوی میں آپس میں دل نہیں مل رہا ہوتا، کئی مصیبتیں نہیں آتی۔ لہذا صرف ناپسند ہونے کی وجہ سے برائی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں میرے لیے بھلائی رکھی ہو۔ ہر انسان میں عام طور سے کچھ بھلائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، لہذا اگر تمہیں بیوی کی صرف برائیاں نظر آئے تو اس میں کچھ بھلائیاں بھی ہوگی نا، ان بھلائیوں کو دیکھو، اور کچھ نہیں تو شاید اس سے کوئی نیک اولاد پیدا ہو جائے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ اور اس جیسی حالت میں اللہ کے نبی نے ایک نفسیاتی علاج بھی بتایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بالکل بغض رکھے، یعنی اسے ہمیشہ برا نہ سمجھے، اگر اس کی کوئی ایک چیز ناپسند آ رہی ہے تو دوسری پسند بھی آ رہی ہے۔ اب ہر ایک بندہ کمپلیٹ تو نہیں ہوتا، ساری کی ساری خوبی عام طور پر کسی ایک میں جمع نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ خامی ہر ایک کے اندر رہتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو اس کی کسی ایسی خوبی کا خیال کرو جو اچھی ہو، اس سے تمہیں تسلی ہو کہ اگرچہ اس میں فلاں خرابی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر یہ خوبی، مثلا بیوی اچھی شکل کی نہیں ہے لیکن اس کی سیرت، اس کی عادت اتنی اچھی ہے، سلیقہ مند ہے، تو اس کی ظاہری شکل کے بجائے اس کے اچھے اخلاق کو سامنے رکھو، ہاں اس سے تسلی ہوگی۔ خوبصورت تو بیوی لے کر آئے لیکن بد اخلاق ہے، کیا فائدہ، گھر جہنم بن جائے گا۔ لیکن بیوی خوبصورت نہیں ہے لیکن گھر کو جنت بنا کے رکھا ہے، یہ سوچو، پھر ناپسندگی کی معیار میں کمی آئے گی اور اچھے سلوک کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کا ایک بہترین مظاہرہ اللہ کے نبی نے ایک واقعے میں ظاہر فرمایا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کی شکایت کی، غور سے سنیے گا، کہ اس میں فلاں خرابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا مسئلہ ہے طلاق دے دو، طلقھا۔ تو صحابی نے کہا کہ نہیں، میں اس کے بغیر صبر بھی نہیں کر سکتا، میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر رو کے رکھو، طلاق مت دو۔ مطلب یہ کہ ایک خرابی تو تم نے بیان کر دی لیکن تم نے اس میں ضرور کوئی ایسی چیز دیکھی جس کی بنا پر تم اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسی خوبی ہے نا جس کی وجہ سے تم طلاق دینے کا سن کر ایک دم سے گھبرا گئے اور کہا کہ نہیں میں طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے معنی ہے کہ اس میں اچھائیاں بھی ہے، تم ایک شکایت لے کر بیٹھے ہو اور اس کی بہت ساری اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ لہذا اسے اسی طرح اپنے پاس رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ہاں ہمارا یہی ہوتا ہے، ایک چیز اور باقی خوبیاں نظر انداز کر دیتے، اور بھی خوبیاں دیکھو۔
خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت اور کئی احادیث میں توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ صرف جذباتی قسم کی ناپسندیدگی کی بنا پر کوئی فیصلہ نہ کرو. جذباتی ناپسندیدگی، جذبات. اب چونکہ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، تو دل میں ایک خیال ہوتا ہے خوابوں کا کہ ایسی بیوی ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے اور ایسے رہنے چاہیے. جبکہ جو ڈرامے بنا کے دیتے ہیں نا، ان کی حالت حقیقت کی دنیا میں جا کر کے دیکھو، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو صرف جذباتی مت چلو، حقیقت کی دنیا میں دیکھو. نہ کبھی آپ نے طلاق دے دی اور اس کے اندر 98 صفتیں اچھی تھی، 2 صفتیں آپ کو پسند نہیں آ رہی تھی، بعد میں بیٹھ کے رونا پڑے گا وہ 98 صفتوں کی بنیاد پر، کیونکہ وہ آپ کی کڑوی کسیلی بھی بیچاری سن لیتی تھی، کتنا بھی آپ کر لو وہ برداشت کر لیتی تھی. اللہ کی طرف سے اس کو ایک امانت سمجھ کر اس کا حق ادا کرو، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس حکم کو اور واضح لفظوں میں بیان فرما رہے کہ عورت کو دیا ہوا مہر واپس لینا یہ بڑی شرم کی بات ہے. اگر کسی شخص کے نکاح میں کوئی عورت ہے اور وہ اسے چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے یہ ہدایت دی ہے کہ اگر موجودہ بیوی کو چھوڑنا ہی ہے تو جو مہر اور مہر کے علاوہ جو مال آپ نے اس کو کبھی گفٹ دیے، کبھی تحفے دیے یا جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، کہ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی رکھنا چاہتے ہو، یعنی ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر سارا مال دیا ہوا ہے، یعنی مہر دیا ہے یا اور تحفے دیے ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم ان سے کچھ بھی واپس نہ لو، کوئی ذرہ برابر چیز واپس نہ لو. پھر فرمایا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا بہتان لگا کر واپس لو گے؟ مطلب بہتان لگا کر واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کوئی عملی طور پر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میری بیوی نے بے حیائی کا کام کیا ہے اس لیے میں مہر واپس لے رہا ہوں. ابھی آپ نے پچھلے سنا نا کہ کسی شخص کے لیے اپنا دیا ہوا مہر واپس لینا اس صورت میں جائز ہوتا ہے جب عورت نے کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کیا ہو. جب ایسی کوئی صورت واقع میں ہو نا تو اس کو مہر کی واپسی پر مجبور کرنا یا اس پر بہتان لگانا کہ یہ اس نے کوئی بے حیائی کا کام کیا ہے، اسی کو فرمایا کہ کیا بہتان لگا کر واپس لوں گے. وَإِثْمًا مُبِينًا، اور ایک بہت کھلا گناہ کر کے. اب دیکھو شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مہر واپس لوں گے ایک کھلا گناہ کر کے. واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جب تک بیوی کی طرف سے کوئی بہت پریشان کن زیادتی، بے حیائی نہ ہو، یا مرد نے بیوی کے سارے حقوق ادا کیے ہو اور بیوی پھر بھی بلا وجہ طلاق لے رہی ہو، تو اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لے، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اسمن مبینہ، ایک کھلا ہوا گناہ ہے. اب عورت کو دیا ہوا مہر، تحفے تحائف واپس لینا بہتان اور گناہ کی وجہ سے تو ناجائز ہے ہی. اس کے علاوہ اور بھی دو اور باتیں ایسی ہے جن کو سامنے رکھ کر مال یا مہر یا جو کچھ دیا ہے وہ واپس لینا یہ بڑی مروتی ہے. ان میں سے پہلی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ کیسے تم وہ مہر یا اپنے دیے ہوئے تحفے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے. سن رہے ہو شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ آخر اتنے لمبے عرصے تک میاں بیوی ساتھ میں رہے، اس بیوی نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، تمہارے ساتھ شادی شدہ تعلقات قائم کیے، تم اور وہ اکٹھے رہے اور ایک عرصے تک تم نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور اب وہ دیے ہوئے مال کی پوری طرح حقدار بن چکی ہے. ان ساری باتوں کے بعد دیا ہوا مہر واپس لینا یہ کتنی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے. پھر دوسری وجہ بیان فرمائی وَأَخَذْنَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ ان عورتوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا. یعنی نکاح بڑا بھاری کانٹریکٹ ہوتا ہے، بڑا بھاری عہد اور وعدہ ہوتا ہے. اس بات کا وعدہ ہوتا ہے کہ میں نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حقوق اور ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھاؤں گا. کہ میں نکاح ہو گیا، اب میں پوری ذمہ دار ہوں، اور ان حقوق میں مہر بھی تھا. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ انصاف اور اچھائی کا معاملہ کرو. یہ مہر تو آپس کے معاہدے کا ایک لازمی حصہ تھا جس کی بنا پر تم نے اس سے نکاح کیا، لہذا آپ کیسے واپس لے سکتے ہو؟
یہ دونوں چیزیں جو احسان کے طور پر نفسیاتی طور پر بھی چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ مہر واپس مت لو. اب آیات کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے موریث کی عورتوں کے بھی مالک بن بیٹھتے تھے, اور اس کی بدترین اور گھناؤنی شکل یہ تھی کہ لوگ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جو دوسری تیسری بیوی ہوتی تھی سوتیلی ماں, اس سے نکاح کر لیا کرتے تھے. اللہ نے اگلی آیت میں اس بے شرمی اور بے حیائی کے کام سے منع فرمایا, اپنی ناراضگی کا سبب قرار دیا. کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, کہ جن عورتوں سے کسی وقت تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہو تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ. ہاں, پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا, یعنی ابھی نہیں, آپ سن رہے اس سے پہلے نہیں, جب قرآن اتر رہا تھا تب. اس سے پہلے جو غلطی کر چکے جب کر چکے, ایسی بالکل اجازت نہیں ہے. یعنی جاہلیت میں کے زمانے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس طرح کا کام کیا. اب اگر ان سب نکاحوں کو ختم کیا جائے تو لوگوں کے نسب کے معاملے خطرے میں پڑ جائیں گے. اس واسطے فرمایا جو کچھ ہو چکا ہو چکا, لیکن اب آئندہ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے, بالکل حرام ہے. اور پھر آگے مزید برائی بیان فرمائی, انہ کان فاحشا ومقتا, کہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت گھناؤنا عمل ہے. مقت کے معنی ہوتے ہیں ایسا عمل جس کو دیکھ کر لوگ گھن کریں, اس سے ان کے دل میں کراہیت پیدا ہو, اسے برا سمجھے. وساء سبیلا, اور یہ بہت بے راہروی کی بات ہے کہ آدمی اس طرح کا نکاح کرے. اب اندازہ کریے کہ عورتوں کے حقوق کا شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے, کتنے احکام دیے. اب لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, اور آج کے نوجوان نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہوتا, نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے, نہ حدیث پڑھی ہوتی ہے, نہ رسول اللہ کی سیرت پڑھی ہوتی ہے, اور اٹھ کے کسی نے میڈیا میں آ کر کے یا یوٹیوب چینل بنا کر کے کہہ دیا عورتوں کو حقوق چھین لیے, حقوق چھین لیے, حقوق چھین لیے, وہ بھی شکار ہو گئے اس کا. کتنی باریکی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا. ہاں, اسلام عورتوں کو آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے سب کچھ کر سکتی اپنی آزادی کے ساتھ, لیکن اس آزادی کے نام پر کھلی بے حیائی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ بے حیائی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہاں, یہ آزادی نہیں ہے, یہ بہت اچھے سے ذہن میں رکھو. تو یہ سورہ نساء کی 2-3 آیتیں تھی 19 سے 22 تک. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.